غیاث الدین صاحب یہاں اسٹیج پر بیٹھے ہوئے ارباب سیاست اور مختلف مذاہب کے گرو حضرات، دور و دراز سے آئے ہوئے مہمانان کرام اور جمعیت علماء کے ورکرز، جن کی انتہائی اخلاص و للہیت، قومی حمیت، ملک سے محبت نے اس اجتماع کو بلایا اور کامیاب کیا۔ میں ان سب حضرات کا ممنون کرم ہوں جنہوں نے ملک کے ان حالات میں جن پر آپ کے سامنے ہر شخص نے تشویش کا اظہار کیا ہے، ان حالات میں جمعیت علماء ہند کے اسٹیج سے قومی یکجہتی کے پروگرام کو منعقد کیا اور آپ حضرات نے ان کے بلانے پر لبیک فرمایا اور یہاں تشریف لائے۔ لیکن میں سب سے پہلے جناب پٹیل صاحب مرحوم، جو دارالعلوم دیوبند کے فاضل اور قوم اور ملک کے بے لوث خادم، جن کے رگ و ریشے کے اندر جمعیت علماء ہند اور اس کے اکابر کی خدمات پیوست تھیں، جمعیت علماء ہند ان کا اوڑھنا اور بچھونا تھی، وہ اس اجتماع کا کام کرتے کرتے ہم سے جدا ہو گئے۔ دنیا کو چھوڑ کر جانا تو ہمارا ایمان ہے کہ جس طرح وہ گئے ہم بھی ہر ایک دنیا سے جائے گا، لیکن محبت ایسی چیز ہے کہ اس ایمان کے باوجود کہ ہمیں بھی جانا ہے، جب ہمارا کوئی محبوب ہم سے جدا ہوتا ہے تو ہمیں اس کی تکلیف ہوتی ہے، لیکن اس کے سوا کوئی چارہ کار بھی نہیں ہے کہ ہم اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ان کی بال بال مغفرت فرمائے، درجات کو بلند فرمائے، اپنی جنت میں جگہ عطا فرمائے، ان کے بچوں کی، ان کے پسماندگان کی، ان کے اعزاء کی اللہ نگہبانی فرمائے اور ان سب کی دین و دنیا کی حفاظت بھی فرمائے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، جمعیت علماء ہند کے سلسلے میں آپ اس چیز کو سمجھتے ہوں گے، اور نہیں سمجھتے تو سمجھ لیجئے کہ جمعیت علماء ہند کوئی سیاسی جماعت نہیں ہے، جب تھی تب تھی ملک کی آزادی سے پہلے، لیکن ملک کی آزادی کے بعد اپنے تمام اکابر رحمہم اللہ نے، حضرت مدنی نے، مولانا ابوالکلام آزاد نے، مولانا حفظ الرحمان صاحب نے یہ طے کر لیا، حضرت مفتی کفایت اللہ صاحب نے، کہ اب جمعیت علماء خالص ایک غیر سیاسی اور مذہبی جماعت ہے۔ آج سے ہمارا ملک کی پارلیمنٹری اور اسمبلی کی سیاست سے ایک کوڑی کے برابر بھی کچھ لینا دینا نہیں ہے۔ ہم سمجھتے ہیں
کہ سیاست میں بڑے نشیب و فراز آتے رہتے ہیں، اتار چڑھاؤ ہوتا رہتا ہے۔ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ وہ سیاسی پارٹیاں جو حکومت کرتی چلی آتی ہیں اور ملک پر ان کی گرفت ہوتی ہے، حالات کروٹ لیتے ہیں۔ جو کل اقتدار میں تھیں آج اقتدار کی کرسی سے محروم ہو جاتی ہیں، اور وہ سیاسی پارٹیاں جو اقتدار کے دائرے سے باہر تھیں حالات نے کروٹ لی اور وہ اقتدار پر آ کر بیٹھ جاتی ہیں۔ یہ نشیب و فراز ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جمعیت علماء کے اکابر نے ملک کی آزادی کے بعد جو فیصلہ کیا تھا، اسی فیصلے کی وجہ سے جمعیت علماء ہر وقت ہر زمانے میں زندہ و جاوید ہے، اور الحمدللہ ان کے نقش قدم پر چل کر روز بروز بڑھ رہی ہے، پیچھے نہیں ہٹ رہی ہے۔ حالات کیسے بھی ملک کے اندر آئیں، کیسے بھی نشیب و فراز آئیں، لیکن جمعیت علماء اپنی جگہ پر ہے اور اکابر کے طریقے کو اپنائے ہوئی ہے۔ جمعیت علماء ہند نے کسی وقت بھی ملک اور ملک میں بسنے والوں کے مفاد سے اپنی آنکھوں کو بند نہیں کیا۔ کسی کی بھی حکومت ہو، اقتدار کی کرسی پر کوئی بھی آ کر بیٹھے، ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ ہم جس چیز کو ملک اور ملک میں بسنے والی قوم کے حق میں سمجھتے ہیں، ہمیشہ جمعیت علماء ہند نے آواز کو بلند کیا ہے، اور اپنے ملک اور قوم کی خدمت کے لیے جس چیز کو حق سمجھا ہے اس کو کہا ہے اور اس کے لیے کام کیا ہے۔ میں یہ بات کہتا ہوں اور آپ تک اس بات کو پہنچانا چاہتا ہوں تاکہ آپ یہ سمجھیں کہ جمعیت علماء کا کردار اس ملک کو اٹھانے میں، امن و امان کو قائم کرنے میں، ملک کی ترقی میں کیا ہے، آپ اس کو اپنے ذہن میں رکھیں۔ اس لیے کہ جس قوم کو اپنے بزرگوں کی تاریخ سے ناواقفیت ہوتی ہے اور وہ اپنے پوروجوں کی تاریخ اور قربانیوں سے ناآشنا ہوتی ہے، وہ قوم اپنے مستقبل کے لیے اپنے صحیح رخ کو کبھی اختیار نہیں کر پاتی۔ آپ کو سمجھنا چاہیے کہ بزرگوں نے دیا کیا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ ملک آزاد ہوا، لیکن ملک آزادی کے ساتھ تقسیم بھی ہو گیا۔ آزادی جیسے جیسے جمعیت علماء ہند کے اکابر کو نظر آتی تھی کہ ملک آزادی کی طرف چل رہا ہے، مفتی کفایت اللہ صاحب، مولانا مدنی، مولانا ابوالکلام آزاد، مولانا حفظ الرحمان سوہاروی برابر مہاتما گاندھی سے، موتی لال نہرو سے، جواہر لال نہرو سے برابر یہ وعدہ لیتے چلتے تھے کہ ہمیں بتاؤ کہ ملک آزاد ہوگا تو ملک کا دستور کیا بنے گا؟ کیا ملک ہندو راشٹر بنے گا یا ملک کا دستور سیکولر دستور بنے گا؟ اور تجاویز موجود ہیں۔ سن 46 کا کانگریس کا بلٹن موجود ہے، ہمارے پاس کانگریس کے جواب موجود ہیں، آج بھی موجود ہیں، جن میں کانگریس کمیٹی، اس کی ورکنگ کمیٹیاں، اس کے عام اجلاس برابر ہمارے خطوط کا جواب دیتے ہیں اور یہ وعدہ کرتے چلتے ہیں کہ ملک آزاد ہوگا
تو ملک کا دستور سیکولر دستور ہوگا۔ اب ملک آزاد ہوا، بدقسمتی سے آزادی کے بعد ملک تقسیم ہو گیا، اور ایک جماعت نے اسلام کے نام کے اوپر ملک کے تقسیم کرنے کا مطالبہ کیا۔ ہمارے اکابر نے اس کی مخالفت کی، ان کے گلے میں جوتوں کا ہار ڈالا گیا، ان کی ٹوپیوں کو اچھالا گیا، ان کی پگڑیوں کو پامال کیا گیا، مگر انہوں نے اپنی قوم اور اپنے ملک کے لیے جس نظریے کو حق سمجھا تھا ہر چیز کو برداشت کیا، مگر ایک بال برابر ان کے پیر میں جنبش نہیں آئی۔ یہاں تک کہ ملک تقسیم ہوا۔ یہ ملک تو اللہ کا ملک ہے، زمین و آسمان وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ ملک کی تقسیم کے بعد ہندوستان میں ایک آواز اٹھی، میں نام لینا نہیں چاہتا ہوں، اگر نام لوں گا تو لوگوں کو تکلیف پہنچے گی۔ مولانا ابوالکلام آزاد نے انڈیا ونس فریڈم کے اندر نام لے کر بتایا کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ ملک اسلام کے نام کے اوپر تقسیم ہو گیا، اب ہمارے ملک کا دستور سیکولر دستور نہیں بلکہ مذہبی دستور ہوگا، اور یہ ملک ہندوستان ہندو اسٹیٹ بنے گا، سیکولر اسٹیٹ نہیں بنے گا۔ بڑی قداور شخصیت تھی ملک کی، ان کے ساتھ ایک نظریاتی جماعت تھی، لیکن جمعیت علماء ہند تنہا ایک پتھر تھا جو درمیان میں کھڑا ہوا، اور ہمارے اکابر تنہا تھے۔ اس وقت جماعتیں کہاں تھی؟ آج تو آدمی اپنی جیب میں جماعت لیے پھرتا ہے، صبح کو جماعتیں بنتی ہیں، شام کو ٹوٹتی ہیں۔ اس زمانے میں ملک کے اندر کوئی مسلم ایسی تنظیم نہیں تھی جس کے پاس 150 سال کی قربانیوں بھری تاریخ ہو۔ علماء کی جماعت تھی۔ 1803 میں شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی نے جس دن انگریز نے ایسٹ انڈیا کمپنی نے اعلان کیا تھا کہ آج ملک خدا کا ہے، خلق خدا کی ہے، حکومت اور ملک بادشاہ سلامت کا ہے، لیکن آج سے ملک کے اندر حکم ایسٹ انڈیا کمپنی کا ہے، اس دن شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی نے اعلان کیا تھا کہ آج ہمارا ملک غلام ہو گیا، اس کی آزادی کے لیے جہاد کرنا ہر مسلمان کا فرض ہے۔ یہ پہلی آواز تھی ملک کی آزادی کے لیے، لوگ نہیں جانتے۔ اور پھر یہ آزادی کی آواز کے اندر جان پیدا ہوتی رہی، ان کے شاگرد، ان کے خانوادے کے لوگوں نے اس کو آگے بڑھایا۔ شاہ اسماعیل شہید، سید احمد شہید رحمت اللہ علیہما کو پیدا کیا۔ مولانا نے جو بات کہی تھی اس کی بڑی قیمت چکائی۔ مولانا کو زہر دیا گیا، مولانا کے جسم میں سفید داغ پڑ گئے، مولانا کی جائیداد کو قرق کر لیا گیا، ان کے مدرسے کو دفن کر دیا گیا۔ یہ تمام کچھ ہوا، لیکن وہ مرد مومن تھا، سب کچھ اس نے برداشت کیا، لیکن اس کے پیر میں جنبش نہیں آئی۔ وہ چلے گئے دنیا سے 1824 میں، اور ان دو ان کے پیدا کیے ہوئے لوگوں نے اٹھایا اس کردار کو، اور یہاں تک کہ سن 31 کے اندر وہ بھی بالا کوٹ کے میدان میں شہید ہو گئے۔
ہندوستان کی آزادی کی تاریخ میں دنیا نہیں جانتی، ارباب سیاست بھی نہیں جانتے۔ سب سے پہلا جہاد آزادی سن 1831 کا جہاد آزادی ہے، لیکن جن لوگوں کے سینے کے اندر اپنے ملک کی آزادی کی آگ تھی وہ خاموش نہیں بیٹھے، انہوں نے ٹھیک 26-27 سال کے بعد پھر دہلی میں، میرٹھ میں، سہارنپور میں، سنبھل میں، مراد آباد میں، پنجاب میں پھر آزادی کی آگ جلائی۔ مراد آباد میں نواب مجو خاں کو پکڑوا کر کے اور انگریز نے گھوڑے پر بیٹھ کر اور ان کے زندہ جسم کو گھوڑے کے ٹاپ میں پیر میں باندھ کر اور بھگا کر کے ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ آج بھی وہاں قبرستان ہے مراد آباد میں جس کا نام ہے گنج شہیداں۔ آج لوگ جانتے بھی نہیں گنج شہیداں کا مطلب کیا ہے۔ اتنے لوگوں کو قتل کیا گیا تھا، کہتے ہیں کہ مٹی ان کے خون سے سرخ ہو گئی تھی، اس کا نام ہی گنج شہیداں ہے، بہت بڑا قبرستان ہے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ ہندوستان کی تاریخ کے اندر علماء کا کردار کیا ہے یہ آپ کے سامنے ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے اندر بھی 31 میں شکست ہوئی، سن 57 میں شکست ہوئی۔ مؤرخین لکھتے ہیں روح روشن مستقبل کتاب ہے، روشن مستقبل کتاب ہے، روح روشن مستقبل کتاب ہے۔ ان کتابوں کو آج بھی پرانی لائبریریوں کے اندر دیکھا جا سکتا ہے۔ سن 1857 کے اندر دلی میں صرف علماء 33,000 علماء کو شہید کیا گیا ہے۔ یہ آپ کی تاریخ ہے، دنیا جانتی بھی نہیں ہے۔ جب یہاں بھی ناکامی ہوئی تو اس کے بعد دارالعلوم دیوبند کو قائم کیا گیا، اور وہ بھی عجیب چیز ہے کہ جب عام معافی کا اعلان ہوا تو علماء نے یہ دیکھا کہ وہ لوگ جن کی گھٹی کے اندر انگریز کی دشمنی تھی اور وہ 1857 کے اندر شہید کر دیے گئے، انہی کی یتیم اولاد سڑکوں کے اوپر بھیک مانگ رہی ہے، مرنے والا مر گیا، بیوہ ماں اپنے ناموس کی حفاظت کرتے ہوئے گھر کے اندر بیٹھی ہوئی ہے، اور اولاد کے پاس کھانے کو نہیں ہے، وہ بھیک مانگ رہے ہیں۔ چرچ کے لوگ ان کا ہاتھ پکڑ رہے ہیں اور ماں سے کہتے ہیں یہ بچہ ہمیں دو، ہم اس بچے کو مفت پہنائیں گے، مفت کھلائیں گے، مفت پڑھائیں گے، اور اس کے بعد اس کو علم دے کر گورنمنٹ کی ملازمت دلائیں گے، یہ اپنے پیٹ کو بھی پالے گا، تمہارے پیٹ کو بھی پالے گا۔ یہ ان کے لیے ایک بہت بڑی چیز تھی کہ جس کا باپ انگریز کی دشمنی کے ملک کی آزادی کے لیے اپنی جان قربان کر دیتا، آج انگریز اسی کے اولاد کو پکڑ کر اپنا وفادار بنا رہی ہے۔ یہ لوگ فقیر تھے، درویش تھے، ان کے پاس کچھ نہیں تھا، انہوں نے اعلان کیا، دارالعلوم دیوبند کی بنیاد ڈال دی سن 1866 میں، اور یہ کہا اپنی اولاد ہمیں دو، ہم اسے مفت پڑھائیں گے، مفت لکھائیں گے، مفت کتابیں دیں گے، کھانا دیں گے، اور مجاہد باپ کی اولاد کو مجاہد بنا کر دنیا کے سامنے پیش کریں گے۔ وہ اس میں کامیاب ہوئے۔ یہ حیرت کی بات ہے، انگریز اگر کہتا تھا کہ ہم اس کو کھانا روٹی دیں گے، پڑھائیں گے، اس کا دعویٰ یہ تھا کہ اس کی حکومت کے اندر سورج غروب نہیں ہوتا۔ ہندوستان کی دولت کو انہوں نے لوٹا تھا، وہ لوٹ رہے تھے، ان کے ہاتھ میں طاقت تھی۔ یہ تو درویش لوگ تھے، ان کے پاس صبح کا کھانا ہے تو شام کا نہیں، شام کا ہے تو صبح کا نہیں، ان کے اندر کہاں سے یہ طاقت پیدا ہو گئی؟ لیکن آپ یہ دیکھیے
اور 150 سال کی تاریخ میں اس کے اوپر غور کیجئے، ان کے پاس خود کچھ نہیں تھا، انہوں نے مسلمان قوم کو تیار کیا اور کہا کہ ان مدرسوں کی حفاظت کرو، مجاہدین کے ان بچوں کے لیے چندہ جمع کرو، مجاہد کی اولاد کو ملک کے آزادی کے لیے جہاد کرنے والا بناؤ۔ لوگوں نے اپنے دل نکال کر دے دیے، اور 150 سال کی تاریخ میں آج تک دنیا میں یہ قوم کہیں بھی بس رہی ہے، ان مدرسوں کو چلا رہی ہے، یہ ان کی کرامت ہے۔ انہوں نے قوم کو یہ پیغام دیا کہ اگر اس مدرسے کی حفاظت کی تو تمہاری آنے والی نسلوں کے دین و ایمان کی حفاظت ہوگی، اگر یہ ختم ہو گئے، ان کے دروازے بند ہو گئے تو تمہاری آنے والی نسلوں کے دین و ایمان کی بھی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ میں یہ بات کہتا ہوں کہ ملک کا وہ سیکولر دستور جس کے اندر اقلیت اور اکثریت نہیں بلکہ اس ملک کی حفاظت چھپی ہوئی ہے، ضامن ہے، وہ دستور ہے جس دستور کو جمعیت علماء ہند نے بنوایا ہے۔ جمعیت علماء ہند نے کہا کہ ہماری 150 سال کی قربانیاں ہیں، ہم آپ سے وعدہ لیتے چلے ہیں، آپ کی تجاویز ہمارے پاس ہیں، آپ نے یہ کہا ہے، ہم سے وعدہ کیا ہے کہ ملک آزاد ہوگا تو ملک کا دستور سیکولر دستور ہوگا۔ وہ تجاویز موجود ہیں کہ مسلمانوں کی مسجدیں محفوظ رہیں گی، قبرستان محفوظ رہیں گے، مسلمانوں کے تہذیب و تمدن محفوظ۔ ایک لسٹ ہے، میں تو یاد نہیں رہا ہے، میں وہ لے کر کے آتا، میرے تو بیگ میں رکھی ہوئی ہیں۔ آپ نے ہم سے وعدے کیے ہیں، ان وعدوں کو پورا کیجئے۔ اگر ملک کی تقسیم کے اوپر دستخط کیے ہیں، آپ مجرم ہیں، آپ نے دستخط کیے، ہم نے دستخط نہیں کیے۔ ہماری ٹوپیاں اچھالی گئی، ہماری پگڑیوں کو زمین سے روندا گیا، ہم کبھی پیچھے نہیں ہٹے۔ جمعیت علماء کا وزن تھا، یہ 150 سالہ تاریخ تھی، وہ لوگ تاریخ کے جاننے والے تھے، وہ سمجھتے تھے کیا بات ہے۔ جمعیت علماء کے سامنے انہوں نے گھٹنے ٹیکے اور ملک کو سیکولر دستور ملا۔ یہ سیکولر دستور اس ملک کی اقلیت اور اکثریت کے لیے خدا کی بہت بڑی نعمت ہے، اس پورے ملک کے لیے خدا کی نعمت ہے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ اب حالات نے ملک کے کروٹ لی ہے۔ جمعیت علماء کا نظریہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ جمعیت علماء نے ملک کو سیکولر دستور دیا، یہی جمعیت علماء کا نظریہ ہے۔ سیکولر دستور کا مطلب یہ ہے کہ حکومت کا کوئی مذہب نہیں ہے، ملک میں بسنے والا جنتا ہر مذہب کی ماننے والی اپنے مذہب پر عمل کرنے اور چلنے میں آزادی رکھتی ہے۔